چھوڑیے رکھ چھوڑیے. قرآن لو بھائی قرآن لو. اس کو پیچھے سے لیجیے. ادھر کا بھی بند کر دیں. شروع کریں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاضرین مجلس، حضرات و خواتین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی نعمتوں سے، جس کی فضل اور جس کی توفیق سے نیکیاں انجام پاتی ہیں. دو گزشتہ رمضانوں کے بعد جن میں پینڈیمک حالات تھے اور کورونا کی وجہ سے تراویح پر اور جماعت سے مسجد میں اس کی ادائیگی پر بندش لگی ہوئی تھی. دو گزشتہ رمضان 41 اور 42 کے بعد ان سال 1443 ہجری مطابق 2022 عیسوی میں الحمدللہ ملت اسلامیہ کو ماہ رمضان امن و عافیت کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ نصیب ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین کے اس فضل پر، اس توفیق پر، اس انعام پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ شکر گزاری سے نعمتیں باقی رہتی ہیں اور نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے. دعا ہے کہ امن اور عافیت کے حالات ہمیشہ ہی اچھے رہیں، رمضان مبارک کے بعد بھی اچھے رہیں، عالمی سطح پر اچھے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر خوف و ہراس سے انسانیت کو عموماً اور امت مسلمہ کو خصوصاً عفو اور عافیت نصیب فرمائے. اس مختصر تعریفی اور توصیفی کلمات کے بعد ہم نے آج یکم رمضان کی شب میں، یعنی پہلی شب جس کے بعد کا دن کل انشاءاللہ ہمارا ہندوستان میں پہلا روزہ ہوگا، 2 اپریل گزار کر جو رات اس وقت ہمارے سامنے ہے، جس کی کل صبح انشاءاللہ 3 اپریل کو ہم روزے سے ہوں گے. میرا پہلا درس جامع تقویٰ ٹولی چوکی میں ہو رہا ہے، اور
میں نے پہلے درس کے لیے پہلی صورت کا انتخاب کیا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں قرآن مجید کی 14 صورتوں میں سے سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کو آغاز کہہ لیجئے، ابتدا کہہ لیجئے، دیباچہ کہہ لیجئے۔ یہ قرآن مجید کا آغاز ہے، یہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے۔ وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ نے تکلم فرمایا حرف کے ساتھ، اور جس کی آواز جبریل امین نے سنی، اس کو لے کر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے، اور آپ نے اپنے صحابہ کے حوالے کیا، صحابہ کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کے حوالے کیا۔ اس طریقے سے یہ قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ قرب قیامت میں قرآن مجید الفاظ اور معانی کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے۔ ایمان والوں کے ختم ہو جانے کے بعد صحیفے بھی آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے۔ تو یہ قرآن جو کتاب اللہ ہے، جو کلام اللہ ہے، المطلوب بالتلاوہ ہے، المتعبد بالتلاوہ، جس کی تلاوت عبادت ہے، جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس میں ختم ہوتا ہے، وہ اسی ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ اس سے بڑی مناسبت ہے قرآن کو رمضان سے، جس کی ہم لوگ الحمدللہ تلاوت کرتے اور سنتے ہیں تراویح میں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کا درس لیتے ہیں، اور دن کے رات کے مختلف حصوں میں اللہ کے بندے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی، قرآن فہمی کی اور قرآن پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں، سورہ فاتحہ جمہور امت کے علماء کے نزدیک مکی صورت ہے۔ مکی صورت کا مطلب یہ کہ ہجرت سے پہلے اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے اتری، اور مدنی صورت اس کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد اتری ہو، چاہے وہ کہیں بھی اتری ہو، مدینہ میں اتری ہو، طائف میں اتری ہو، مکے میں، ایون مکے میں کیوں نہ اتری ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں یا جو آیتیں اتری ہیں ان کو ہم مدنی کہتے ہیں، اور ہجرت سے پہلے کی جو صورت اتری ہو، چاہے وہ مکے میں اتری ہو یا طائف میں ہو، اس کو ہم مکی کہتے ہیں۔ گویا ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد، یہی بنیادی فرق ہے مکی اور مدنی صورتوں کا۔ اور اس کی سب سے مضبوط دلیل کیا ہے کہ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 مثانی دیا ہے، 7 ایسی آیتیں جن کو بار بار تکرار کے ساتھ دہرا کر لوگ پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، جو قرآن عظیم ہے۔ خود یہ سورہ، اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 مثانی اور قرآن عظیم یعنی سورہ فاتحہ دیا گیا، اور سورہ ہجر بلا اختلاف مکی صورت ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ نماز جو اسلام کا رکن رکین ہے شہادتین کے بعد، اس نماز کا رکن سورہ فاتحہ بھی ہے۔ قیام تو رکن ہے ہی، اور قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہر مصلی کے لیے، خواہ وہ امام ہو یا مقتدی، جہری پڑھ رہا ہو یا سری، فرض پڑھ رہا ہو یا کوئی نفل، تمام نمازوں میں ضروری ہے۔ کہ جب نماز اللہ تعالیٰ نے لیلۃ المعراج میں فرض کر دی ہجرت سے قبل، اور اس کا یہ رکن اعظم ہے، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ متفق علیہ روایت لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ صورت مکے میں اتری۔ یہ صورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سبعا من المثانی، قرآن نے کہا سبعا، 7 آیتیں جو مثانی ہے، جس کو ہم دوہرا کر پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تکرار سے پڑھتے ہیں ہر صورت، ہر رکعت میں۔
یہ دیکھیے قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ایک نمبر لگایا ہے، گویا کہ یہ پہلی آیت مانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو پہلی آیت مانتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جہری نماز میں جس طریقہ سے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اس کو ادھر سے نہیں پڑھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھنا، کیونکہ جب یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے تو اس کا پڑھنا ان لوگوں کے نزدیک ضروری ہوگا، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ لیکن صحیح قول امت کے جمہور علماء کا یہ ہے، حنفیہ کا، مالکیہ کا، حنابلہ کا اور بیشتر اہل الحدیث کا، 99% علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں، آیت نہیں ہے، یہ ایک مستقل آیت ہے جو قرآن مجید کی 113 صورتوں میں سوائے سورہ توبہ کے ذکر کی گئی ہے سورت کے آغاز میں۔ یہ بس سمبول ہے، علامت ہے کہ ایک نئی صورت شروع ہو رہی ہے، بس ایک مستقل آیت ہے، سورہ فاتحہ کا جز نہیں، یا سورہ بقرہ سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ سورہ بقرہ کا جز نہیں ہے، سوائے اس بسم اللہ کے جو سورہ نمل میں آیا ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت کریمہ کا جز ہے۔ تو صحیح یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اور اس کی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ہؤلاء كانوا لا يذكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لوگ بسم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، مطلب جہری بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھتے ہی نہیں تھے، پڑھنا صورتوں کے آغاز میں شروع سے صورت پڑھی جا رہی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، مطلب یہ کہ یہ حضرات نہیں پڑھتے تھے، یا روایت ہے کہ یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، قرأت شروع کرتے تھے کہاں سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سورت کا جز نہیں ہے، اگر سورت کا جز ہوتا تو قرأت کا آغاز آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے، نہ کہ الحمدللہ سے۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وضاحت فرمائی ہے نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے، یہ بھی غور کیجیے۔ چنانچہ حدیث میں آگے ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو بندے نے میری ثنا کی، جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو بندے نے میری بزرگی بیان کی، جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آدھا حصہ میرے لیے ہے باہر اور آدھا حصہ ایاک نستعین میرے بندے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر والضالین تک آتا ہے تو یہ میرے بندے کے لیے ہے، بولے عبدی ما سأل، اور بندہ جو اس میں سوال اللہ سے کرتا ہے اس کے لیے وہ سوال ہے، یعنی اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو 3.5 آیت اللہ کے لیے جس میں اللہ کی بڑائی بزرگی بیان کی گئی، اور 3.5 آیتیں بندے کی منفعت سے اس کا تعلق ہے۔ تو صلاۃ کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کی ہے؟ سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ کا ڈیفینیشن آپ نے کدھر سے شروع کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو آدھا بندے کے درمیان بتایا تھا، اپنے درمیان، بندے اور رب کے درمیان ہے، اس کا مطلب چنانچہ جب بندہ الحمد کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمدنی رب عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، بسم اللہ کا ذکر نہیں۔ تم سمجھتے ہیں کہ بالکل بات واضح ہو گئی ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا یا کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد 6 آیت 7 آیت کیسے پڑھے گی؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ 6ویں آیت ہوگی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 7ویں آیت ہوگی راجح قول کے مطابق۔ اب یہ کدھر سے قرآن کون لوگ چھاپتے ہیں
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر 1 نمبر ڈالے ہوئے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے ہیں تو صراط الذین انعمت علیہم کے اوپر 6 نمبر ڈالنا چاہیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر 7واں نمبر ڈالنا چاہیے، برابر ہے۔ ویسے بھی آپ غور کیجیے، قرآن مجید کی صورتوں کا ایک انداز ہے، غور سے دیکھا ہوگا تو جن صورتوں میں آیت اگر لمبی ہے تو وہ ایک حساب سے 1 سطر 1.5 سطر کی 2 سطر کی لمبی آیتیں آ رہی ہیں۔ جہاں چھوٹی ہے سورہ شعراء اٹھا کے دیکھ رہی ہے، سورہ صاد اٹھا کے دیکھ رہی ہے، 2 لفظ 3 لفظ 2 لفظ 3 لفظ کی سب آیت ہوگی۔ یہ کیا بات ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ سب تو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ اتنی لمبی آیت کو ایک آیت کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید کے ترتیب اور اسلوب سے میل نہیں کھاتا۔ تو اس لیے بھی یہ سب آیتیں چھوٹی چھوٹی ہی ہے، تو صراط الذین انعمت علیہم ایک آیت ہونی چاہیے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دوسری یعنی 7ویں آیت ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بات واضح ہو گئی۔ اب آئیے اس کے اوپر سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر تو کئی مرتبہ میں نے تفصیل سے کی ہے اور الحمدللہ وہ سب یوٹیوب وغیرہ پڑھا ہے، میں صرف مختصر باتیں کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں لفظ ہے الحمد، ایک لفظ ہوتا ہے حمد اور ایک لفظ ہوتا ہے مدح اور ایک لفظ ہوتا ہے شکر اور ایک لفظ ہوتا ہے ثنا۔ حمد، ثنا، مدح، شکر۔ الحمدللہ آپ کہتے ہیں تمام تعریف ہے، گویا حمد کرنے والا جس کے حمد بیان کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام صفات کمال کا اقرار کر رہا ہے کہ جس ذات کی ہم حمد بیان کر رہے ہیں اس کے لیے تمام صفات کمال ہے، اس کے اندر کوئی نقص کی صفت ہے ہی نہیں۔ گویا محمود کی، شخص محمود کی جس کی تعریف کر رہے ہیں، جس کی تعریف کر رہے ہیں، آپ اس کے جملہ صفات کمال کو بیان کر رہے ہیں، اس کو متصف کر رہے ہیں کہ وہ صفات کمال سے ہی متصف ہے، اس کے اندر کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، اور ارادے کے ساتھ اس کی تعریف کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ گویا محمود کی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے محامد کو، اس کے کمالات کو بیان کرنا محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ اللہ کے لیے تمام تعریف ہے، اس میں جو الف لام ہے نا وہ استغراق ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یا تمام تعریفات کا مستحق اللہ ہے، تمام صفات کمالیہ بدرجہ اتم و اکمل طور پر 100% اگر صفت کمال کسی کے اندر ہے تو صرف اللہ کے ساتھ۔ اچھا، اسی تعریف کو جس محبت اور عظمت کے ساتھ آپ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گنگان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اگر پھر اس کو ریپیٹ کریں کسی دوسرے لفظ میں تو اس کو کہتے ہیں ثنا۔ جیسے اسی حدیث میں دیکھیے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ تو الرحمن الرحیم میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہی بھی کا بیان ہے کہ وہ بڑا ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ تو جو حمد ہے اسی کے تکرار کو اگین اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ثنا۔ لیکن گفتگو کے ضمن میں اگر کسی کا ذکر آ گیا، مثال کے طور پر کوئی آپ کا ہے جاننے والا عبداللہ بن عبد الرحمن فلاں جگہ کا رہنے والا آدمی، ٹھیک ہے، تذکرے میں آ گیا، آپ نے کسی محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا، بات پہ بات آئی تو آپ نے اس کی تعریف اور توصیف میں 1-2 کلمہ کہہ دیا، تو یہ ہے مدح۔ اس مدح کے اندر محبت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا کہ آپ ارادے سے اس کی تعریف کرنے بیٹھے تھے، گفتگو چل رہی تھی، چلتے چلتے اس کا ذکر آ گیا، آپ نے 1-2 جملہ اس کے لیے تعریفی توصیفی کہہ دیے، تو غیر ارادی طور پر اور بلا تعظیم کے اگر کسی کی تعریف آپ سے نکلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مدح۔
اور شکر کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ پر احسان کرے، کوئی نعمت آپ کو دے، جب آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یعنی اس کو آپ تھینک کہتے ہیں، یہ دعائیہ کلمات کہتے ہیں، شکرن کہتے ہیں، نعمت کے مقابلے میں، احسان کے مقابلے میں جو آپ ورڈز استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں شکر۔ کسی نے آپ کی جتنی سیدھی کر دی، کوئی چیز آپ کی گم تھی اس کو اس نے سامنے لا کھڑا کیا، کوئی پریشانی تھی اس نے آپ کو سہارا دے کے گاڑی پر آپ کو بیٹھا دیا، آپ نے کہا شکریہ بھائی، جزاک اللہ خیر۔ یہ ہوا شکر جو نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، حمد اور ثنا اور مدح صرف الفاظ سے بیان کی جا سکتے ہیں، لیکن شکر آدمی دل کے ذریعے بھی بیان کر سکتا ہے، زبان کے ذریعے بھی اور ہاتھ کے ذریعے بھی، کہ جس طریقے سے اس نے کبھی آپ نے احسان کیا، آپ بھی احسان کر دیجئے، آپ بھی اس کو اٹھا دیجئے۔ کوئی تحفہ لا کے اس نے آپ کو دیا، آپ بھی کبھی اپنے ہاتھ سے اس کو تحفہ دے دیجئے۔ تو شکر کی ادائیگی دل سے بھی ہوتی ہے اور زبان سے بھی ہوتی ہے اور ہاتھ سے بھی ہوتی ہے، جبکہ حمد اور ثنا اور مدح صرف زبان سے۔ تو ہر طرح کی صفت کمال اللہ کے لیے ہے، جو رب العالمین ہے۔ اللہ کا معنی ہمیشہ بیان کرتے ہیں، اللہ بمعنی معلوم، معبود، اس ذات کے لیے جو اکیلا اور تنہا عبادت کے لائق ہے، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب بولتے ہیں پیدا کرنے والے کو، مالک کو، مدبر کو، جو کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ اور عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کی تعریف ہے اللہ کے سوا جو ہے وہ سب عالم، اللہ کے سوا جو ہے سب عالم ہے۔ اللہ پورے عالمین کا رب ہے، ایک اکیلا وہ رب ہے، باقی سب اسی کے پیدا کردہ، اسی کے تربیت پائے ہوئے، اسی کی روزی لینے والے، اسی کی کائنات میں رہنے والے، اسی کی چلائی ہوئی ہوا میں سانس لینے والے۔ تو یہ ہے کائنات کی ربوبیت۔ عالم بولتے ہیں اللہ کے سوا جو ہے سب عالم۔ دیکھیے یہ جو قرآن عظیم ہے، یہ سورت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی، اللہ کی صفات بیان کیے گئے، اعمال اور اعمال کی جزا بتائی گئی ہے، اور لوگوں کی کیٹیگریز بتائی گئی ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ بندے ہیں اور کون انعام یافتہ بندے سے خارج ہے۔ اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیے گا تو جو مضمون پورے قرآن مجید میں پھیلا دیا گیا ہے، اس مضمون کو اجمالی طور پر نچوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس 7 آیتوں میں رکھ دیا ہے۔ اسی لیے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ ام الکتاب مطلب مرجع، جس کی طرف آدمی پڑھ کے اسی مضمون کو پوری طریقے سے پھیلایا گیا ہے۔ دیکھیے الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ تو اللہ کے نام ہے اور صفت ہے۔ اس میں جو رحمان ہے نا، اس میں بڑا وسعت ہے، یعنی ایسا جو رحمت سے بھرا ہوا ہے اور جس کی رحمت بہت کشادہ ہے۔ عربی میں ایک لفظ آتا ہے غضبان، آپ لوگ یہاں سے عرب پہنچ جاتے ہیں، حضرت غضبان بڑھ رحمان، یعنی بہت غصے سے جو بھرا ہوا ہوا جو آدمی غصے سے بالکل پھول رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں غضبان۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو رحمت سے بھری ہوئی اور اس کی رحمت بہت ہی کشادہ ہے، کوئی اس کی انتہا نہیں۔ اور الرحیم بھی اسی معنی میں ہے، بہت رحمت والا۔ لیکن یہاں بہت نقطے کی بات ہے کہ رحمان جب بولیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہوگی، یعنی خود اس کی ذات بڑی مہربان ہے، بھرا ہوا ہے وہ رحمت سے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی رحمت اپنے جس بندے کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ تو رحمان اس کی ذاتی صفت ہوئی کہ وہ خود جو ہے وہ رحمان ہے، اور اس کی فعلی صفت جو رحمت کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اس کو کہتے ہیں رحیم۔ تو رحمان ذاتی صفت ہوئی اور رحیم فعلی صفت ہوئی۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، رحمانًا نہیں کہا، رحیمًا۔ تو جو رحمت اللہ کی بندوں پر ہوتی ہے، اس اعتبار کو، اس فعل کو جو رحمت بندوں تک پہنچاتا ہے، چاہے مومن کو پہنچاوے یا کافر کو پہنچاوے، دنیا میں تو سب اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں،
اس اعتبار سے اس کا فعل ہے دوسروں تک رحمت پہنچانا، یہ رحیم ہے، یہ اس کا فعل ہے، ورک ہے۔ اور رحمان میں جو رحمت کا جو بہت سمندر یا اس سے بھی کیا کہہ لیجیے مکمل جو رحمت ہے وہ اس کی ذات ہے۔ سمجھا کہ کسی بھی شخص سے آپ دیا کی اور کسی بھی شخص سے خیرات کی اور جد و سخا کی کبھی امید رکھیں گے جب وہ آدمی اپنے طور پر بھی بائی نیچر خوب جد و سخا والا ہو، اس کی طبیعت میں سخاوت ہو، تب وہ دوسرے تک اس مال کو پہنچائے گا۔ لیکن اگر نفس میں سخاوت نہیں ہے، وہ خود اپنے آپ میں بہت سخی نہیں ہے، تو آپ اس سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ دوسرے کو سخاوت پہنچائے۔ تو اللہ اپنی ذات میں بہت ہی رحمت سے بھرا ہوا ہے، اس کی رحمت بے انتہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو رحمت اس کے بندوں تک پہنچتی ہے وہ اس کے نام اور صفت رحیم کا تقاضا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہوئی اور رحیم فعلی صفت ہوئی۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مالک تو آج کا بھی ہے، وہ سارے زمانے کا مالک ہے، لیکن شاید اس لیے قیامت کے دن کا مالک ہے، شاید نہیں بلکہ یقینی طور پر کہہ لیجیے۔ سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن الملک اليوم، قیامت کے دن وہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی دنیا کا بادشاہ جواب نہیں دے گا، سب خاموش رہے گا، خود ہی اللہ کہے گا اللہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی حکومت ہے۔ سارے بادشاہ دنیا کے اس وقت خاموش رہیں گے، سرنگو ہوں گے، کوئی دعویٰ نہیں کرے گا کہ ہماری بادشاہت ہے۔ اس لیے اللہ نے بطور خاص کا مالک یوم الدین، جزا کا مالک ہے۔ دن مانے جزا، یہاں پر گویا جو عمل کا آپ کرتے ہو اچھا یا برا، اس کا مکمل بدلہ جزا کی شکل میں، اچھے جزا کی شکل میں، برے جزا کی شکل میں، جس کو آپ دوسرے لفظ میں کہہ لیجیے جزا اور سزا، وہ آپ کو قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ اسے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ دنیا میں گنہگار کو اس کے گناہوں کی سزا نہ ملے اور نیکوکاروں کو اس کو نیکی کی بھلائی اور اس کا فائدہ دنیا میں نہ ہو، لیکن مکمل جزا جو نیکوکاروں کو نیکی کے صلے میں اللہ جنت کی شکل میں دے گا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت یہاں نہیں ہو سکتی۔ اور اس طریقے سے گنہگاروں کو جو سزا جہنم میں ہوگی، نعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر کوئی سزا کا کوئی تصور دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ مالک یوم الدین، یہ تین آیتیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت، اس کی محبت، اس کی رحمت اور قیامت کا خوف دلا رہا ہے کہ مالک یوم الدین، محبت، رحمت اور خوف دلانے کے بعد اللہ کہتا ہے ایاک نعبد، کہ بندہ تم بولو ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب عبادت میں اخلاص ضروری ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اگر کرو گے تو شرک ہوگا، اور اسی کو کہتے ہیں خالص عبادت کا نام ہے توحید۔ ایاک نعبد، عبادت کہتے ہیں کس کو ہیں؟ حکموں کو بجا لانے کو، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے رکنے کو۔ آپ نماز روزہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ کا بھی ارتکاب کر رہے ہیں، آپ مکمل عبادت گزار نہیں۔ جس طرح اللہ کے حکموں کو بجا لانا آپ پر واجب ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہنا بھی عبادت ہے۔ صرف یہ عبادت یہ نہ سمجھیے کہ نماز روزہ حج عبادت ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، دھوکہ اور فریب دہی سے پرہیز کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو حکموں کی بجا آوری اور منع کردہ چیزوں سے بچنا، دونوں کے مجموعے کا نام عبادت ہے۔ ایاک نعبد، آگے کہتے ہیں وایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے کوئی عبادت ہم سے ادا نہیں ہو سکتی۔ عبادت اور دنیا کا کوئی بھی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ تو ایاک نعبد کا جو ٹکڑا ہے یہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، اور استعانت، طلب مدد کے محتاج ہم ہیں۔ تو اس لیے ایاک نستعین کا تعلق ہماری ضرورت سے کہ اللہ ہماری مدد فرما، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو یہ 3.5 آیت شروع کی اللہ کی تعریف توصیف میں ہوئی، اور ایاک نستعین ہاف آیت، اور اس کے بعد کی 3 جو آیتیں ہیں یہ بندے کے فائدے کی ہیں۔ چنانچہ جو چوتھی آیت ہے بندے کے فائدے کی، اس میں آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا ایاک نعبد، جب آپ نے کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو تیری ہی عبادت میں اخلاص تو آ گیا،
کہ شرک سے پاک عبادت ہونی چاہیے، ریا سے پاک ہونی چاہیے، لیکن شریعت کے مطابق بھی یہ عبادت ہونی چاہیے، نہیں تو بدعت ہو جائے گا اور عبادت تمہاری ضائع ہو جائے گی۔ اس کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اپنی راہ دکھا، سیدھی راہ جو تم نے نبی کے ذریعے کی کہ ہم تیری عبادت کریں تو تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، جو قرآن اور حدیث میں تو نے بتایا ہے، تیرے نبی نے جو طریقہ جو عبادت کر کے دکھائی ہے اس طریقے پر ہم کو چلا دے۔ تو اس میں اتباع ہوئی، ایاک نعبد میں اخلاص، اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کے اندر اتباع اور پیروی کہ اللہ ہم کو ہدایت دے۔ ہدایت کا دو معنی ہوتا ہے، راہ دکھا دینا، رہنمائی کر دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ ہدایت کی راہ پہ لگا دینا، جما دینا۔ تو یاد رکھیے، رہنمائی کرنا، نیکی کے راستے کی رہنمائی کرنا، ارشاد کرنا، رہنمائی کر دینا، بیان کر دینا حق اور ناحق کو، یہ تو حضرات انبیاء کرام کا کام تھا، اور انبیاء کے جو وارثین ہیں ان کا کام ہے۔ یہ کتاب بھی آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی ہی کرے گی، لیکن سیدھے راستے کی توفیق دینے والا، سیدھے راستے پر چلا دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ اگر کسی کے حق میں کسی اور کے لیے بھی سیدھے راستے پر چلا دینا، کسی اور کے لیے بھی یہ حق ہوتا اور جائز ہوتا تو سب سے زیادہ اس کے حقدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سب سے زیادہ دنیا میں کوئی بندہ اگر اس کا مستحق ہو سکتا تھا تو اس کو ہدایت کی راہ پہ لگا دیا جائے تو وہ ابو طالب ہو سکتا تھا، لیکن آپ کی تمام تر کوشش ناکام رہی اور وہ بندہ کفر کی ملت پر ہی مر گیا۔ اور جب آپ بہت پریشان رہے اس بات کو لے کر کے کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو پایا، کفر پہ ہی مر گیا، تب اللہ تعالیٰ نے کہہ لیجئے کہ آپ کو بتا دیا انک لا تہدی من احببت، یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ابو طالب کو متعلق اتری ہے کہ آپ جس کو چاہیں، یعنی جس کی ہدایت کی آپ کے اندر چاہت ہو، آپ اس کو نبی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت ملتی ہے۔ یہاں پر ہدایت کی راہ پہ لگا دینے کا نام، یہاں اللہ نے نبی سے ہدایت کی نفی کر دی کہ آپ نہیں ہدایت دے سکتے، لیکن اسی قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت دیتے کا مطلب ہے کہ ہدایت کی راہ دکھلاتے ہیں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نسبت نبی کی طرف کی ہے وہاں ہدایت دکھلانا، اور جہاں ہدایت کی نبی سے نفی کی ہے وہاں پر ہدایت کی توفیق دینا۔ اور صراط مستقیم بولے تو اسلام کا راستہ، قرآن و سنت کا راستہ، علم کا راستہ اور عمل کا راستہ، کہ جو جانو اس پر عمل کرو۔ دین علم کا نام اور عمل کا نام ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ذریعے بھیجا ہے، علم کے ذریعے، ودین الحق، عمل کے ذریعے۔ دین نام ہے علم کا اور عمل کا۔ بہت سے لوگ ہیں بہت بڑا علم رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں۔ اب بہت لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن عمل بہت زیادہ ہے، اور یہ دونوں ہی گمراہی ہے۔ بہت علم والا عالم ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اور جو خوب عبادت کرتا ہو، رات دن لگا رہتا ہو، چہرہ زرد بن گیا ہو، پیلا پڑ گیا ہو اس کا چہرہ، لیکن بغیر علم کے کرتا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ شیطان کے ہتھے چڑھتا ہو اور بہت سی بدعات بھی کر لیتا ہو، علم ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن جس کے پاس علم ہے اور علم کے مطابق عمل ہے، وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ اور اسی صراط مستقیم کی وضاحت آئی کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ اللہ ہم کو دکھا، اس راستے پر چلا جو ان بندوں کی راہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ اور وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ نے اس کی بھی تفصیل بیان فرما دی ہے سورہ نساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ نبیوں کی راہ، اور نبی کے بعد صدیقین اور شہداء اور اس کے بعد صالحین، ترتیب وار فضیلت ہے۔ سب سے اوپر نبی، اس کے بعد صدیق، اور صدیق اس امت میں کون ہے؟ صرف ایک ہے، صدیق اکبر۔ صدیقین کی راہ، یہ نہیں کہ دوسرے نہیں ہو سکتے، لیکن صدیق جس کو لقب دیا گیا ہے نبی کی طرف سے، وہ صدیق اکبر، جس کا قول اور عمل میں سچائی ہو، موافقت، جو کہتا ہو وہ کرتا ہو۔ جی صدیق
اور اس کے بعد تو شہداء جنہوں نے گردن اللہ کے راستے میں کٹائی ہے، اور اس کے بعد صالحین، علماء، عباد، زہاد، جو علم کی روشنی میں عبادت کرنے والے لوگ، کتنے اونچے لوگ ہیں، نبی، صدیق، شہداء، صالحین۔ رسول کہاں گئے؟ رسول کہاں گئے؟ نبیوں میں داخل ہے، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوگا کمپلسری۔ تو جب ہدایت انعام یافتہ بندوں میں نبی داخل ہے تو رسول تو بڑھ کے داخل ہوں گے اس میں، تو اسی نبیوں میں رسول بھی داخل ہے۔ ان لوگوں کی زندگی کو دیکھیے کہ ان کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی، دونوں کے مجموعے کو صراط مستقیم کہا۔ اور یہی لوگ انعام یافتہ ہیں، اللہ کا انعام ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے علم بھی، شریعت کا جانا اور عمل بھی کیا۔ آگے اسی کی اہمیت کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ آگے 7ویں آیت میں، غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کی راہ نہ دیکھا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ اور علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ مراد ہے اس سے یہود، جس کی پوری داستان اللہ نے بیان کی ہے۔ 37-38 آیت کے بعد سورہ بقرہ میں پورا پارا جتنا پڑھا ہے حافظ نے ابھی آپ کے پاس، پورا کا پورا وہ بنی اسرائیل کی ہزیمت میں اور ان کے ہجوں میں بیان کیا۔ تو یہود کے یہاں علم تو بہت تھا، یہود کے علماء میں علم بہت تھا لیکن عمل نہیں تھا، اللہ کی آیتوں کو بیچتے تھے، رشوت لیتے تھے، دین فروش تھے، جیسے ہم میں بھی ہو سکتے ہیں بہت سے ملا جو دین فروش ہوتے ہیں۔ تو اللہ ان کی راہ نہ دیکھا جن پر تیرا غضب اترا، یعنی جو علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، والضالین، اور ان کی نہیں جو عمل تو بہت کرتے ہیں لیکن علم نہیں ہے، نصارہ کے، عباد اور زہاد، پادری لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن رحمانیت اختیار کیے ہوئے ہیں، جی عبادت کرتے کرتے پیلے پڑ گئے ہیں۔ تو وہ لوگ جو عبادات خوب کرتے ہوں لیکن بغیر علم کے کرتے ہوں، بغیر دلیل معلوم کیے ہوئے کرتے ہیں، ایک عالم 1000 عابد سے بڑھ کے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کا داؤ عابدوں پر زیادہ چلتا ہے، جو نرا عابد ہو لیکن اگر عالم اور عامل ہے، علم کے مطابق عمل کرتا ہے، شیطان کا داؤ اس پر بہت کم چلتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اسی لیے ضلالت کی جو راہ ہے، ضالین نصارہ کے عباد اور زہاد ہیں جن کے پاس تقوی طہارت کے نام پر عمل تو بہت تھا لیکن علم نہ تھا، اور غلو کی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ اور یہودیوں کے یہاں تنقیص تھی، تفرید تھی، کوتاہی عمل کا یہ حال تھا کہ جو کچھ بنیادی باتیں بھی دین کی ان کی تھی اس پر بھی وہ عمل پیرا نہ تھے۔ تو عمل بلا علم کے اور علم بلا عمل کے، یہ یہود و نصارہ کی راہ ہے۔ اہل اسلام کی راہ کیا ہونی چاہیے؟ علم اور عمل دونوں۔ تو الحمدللہ یہ آپ نے اہم باتیں سماعت کی سورہ فاتحہ کی تفسیر کے تعلق سے، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔